السلام علیکم، یہ ہے میرپور خاص کا پہلا ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں اس کی ہوسٹ انابت عظیم۔ تو بیسیکلی اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم تعلیم کو ایک نئے انداز سے دیکھیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیم اسکول کے ڈائریکٹر سر خوشرود مغل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کو اسٹیمیئنس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرپور خاص میں اسکول بیسڈ پوڈ کاسٹ کی ابتدا اسٹیم اسکولنگ سسٹم سے ہو رہی ہے اور آپ اس کی پہلی ہوسٹ ہیں، تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب طلباء تعلیم پر بات کرتے ہیں تو پھر تبدیلی آنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب طالب علم بولتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ میں اس پر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ سر، اور میرا پوڈ کاسٹ کا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے تعلیمی نظام کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے تعلیمی نظام کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سوچ کی کمی ہے۔ ہم بچے کو سوال یاد کرنا تو سکھا دیتے ہیں، مگر اسے سمجھنا، اس کے اوپر سوال کرنا اور اس سوال کے ساتھ ساتھ مسئلے کا حل نکالنا نہیں سکھاتے، جو کہ بنیادی ضروریات ہیں آج کے دور کی۔ تو یہی میرے مطابق سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی نظام کا، کہ ہم نے بچوں کو محدود طریقہ کار پر لگایا ہوا ہے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو مختلف ذرائع سے تعلیم دیں، جس سے وہ سوال پیدا کرنے والے بنے اور مسئلے کا حل تلاش کرنے والے بنے۔ اور سر، یہ کہ آپ نے اپنا اسٹیم اسکول شروع کیا، تو آپ کو اس کا شروع کرنے کا آپ کا ایک ویژن کیا تھا؟ ہاں، دیکھیں، میرا ویژن بہت سادہ تھا۔ ہم نے میرپور خاص میں دیکھا کہ یہاں پر روایتی طریقہ تدریس عام تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ آج کی ضرورت اور جو طریقہ تدریس ہے وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے اپنا ویژن سیٹ کیا کہ میں آنے والے وقت میں اپنا ایک ادارہ بناؤں گا، جو کہ الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچا، اور میں اپنے مقصد کو آگے لے کر بڑھ بھی رہا ہوں۔ کہ میرا مقصد یہی تھا کہ میرا جو اسکول ہوگا وہ ایسا اسکول ہوگا جہاں طلباء سوال کرنا سیکھیں گے، وہاں موجود بچہ مسئلے کا حل نکالے گا، دوسرا وہ لیڈ کرنے والے بچے ہوں گے۔ تو سر، پھر آپ نے انہی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنا اسکول ایگزیکٹلی یہی بات۔ اور سر، یہ کہ اسٹیم اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہماری روایتی تعلیم سے کس طرح مختلف ہے؟ بالکل، دیکھیں، روایتی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کتاب میں کیا لکھا ہے، اسٹیم ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ سوچیں اگر کتاب نہ ہو تو کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اسٹیم ایجوکیشن رٹا نہیں سکھاتی، ہمیں ریزننگ بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیم ایجوکیشن جو ہے، اسٹیم ایجوکیشن خاموشی نہیں بلکہ ڈسکشن کو فروغ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیم ایجوکیشن ایک ٹیچر کو مینٹور بناتی ہے اس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہی ایجوکیشن بچے میں تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے روایتی طریقہ تدریس میں اور جدید طریقہ تدریس میں۔ اور سر، آپ بچوں میں کون سے 3 بنیادی سکلز دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا، اس میں ہی میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں۔ 3 بنیادی ضروریات جو میں سمجھتا ہوں آج کے بچے میں ہونی چاہیے، وہ ہے سب سے پہلے کمیونیکیشن اسکلز، کہ ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو اسپیک آن اینی تھنگ ایلس واٹ ایور ہی از ان۔ سیکنڈ، کریٹیکل تھنکنگ، ہی مسٹ بی ایبل ٹو آسک کویسچنس، وہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہ کرے چیزوں پر۔ اینڈ دا تھرڈ ون، دا موسٹ امپورٹنٹ، پرابلم سالونگ اسکلس، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جس بچے میں 3 اسکلز ہوتی ہیں وہ آج کے دور کا بچہ ہے، اسے مسئلے کا حل تلاش کرنا آتا ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی قدم پر زندگی میں پریشان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور سر، پیرنٹس کو اسٹیم ایجوکیشن کے بارے میں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، تعلیم کا مقصد جو ہے ڈاکٹر انجینئر بنانا نہیں ہے، والدین کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے تعلیم کو صرف کتابوں نمبروں تک محدود کر دیا ہے۔ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسٹیم ایجوکیشن بچوں کو سوال کرنے والا بناتی ہے، وہ کسی ایک چیز پر نہیں رکتے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اسٹیم ایجوکیشن بچوں کی آج کی ضرورت ہے۔ والدین کو اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کاپیز آر امپورٹنٹ
but not more than the communication skills, not more important than the critical thinking, not more important than the problem solving skills. تو یہ تین چیزیں اگر پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں اور کاپی کلچر سے باہر نکل جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بھی بہتری آئے گی اور ہمارے بچے بہترین مستقبل کے بہترین تھنکرز بنیں گے, لیڈرز بنیں گے, انوویٹرز بنیں گے انشاءاللہ. اور سر ٹیچرز کا کردار STEM اسکول میں کیسے مختلف ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹیچر کا کردار ایک لیکچرر کی طرح نہیں ہوتا بلکہ ایک گائیڈ کی طرح ہوتا ہے. وہ بچوں کو راستہ بتاتا ہے. ہی شوز دا وے ٹو گو. اوکے, تو جب بچے کو ایک راستہ ملتا ہے تو وہ اس طرف آگے بڑھتا ہے اینڈ دین دا کوسچنز ارائز ان ہز مائنڈ. تو بچے کے ذہن میں جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے. اسٹیم ایجوکیشن میں جو ٹیچر کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ بچے میں سوچ پیدا کرے, وہ بچے کو ایک ایسی سوچ دے کہ جس پر بچہ آگے بڑھے. اسٹیم ایجوکیشن میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایکٹیو لرنرز ہوتے ہیں. بچے میں ایک تنقیدی سوچ پیدا کرتا ہے, وہ بچوں کے سوالات کو ریسپونڈ کرتا ہے, وہ کسی بچے کے سوال کو نہیں دباتا, سوال کو روکتا نہیں ہے یا کسی سوال کو نظر انداز نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم بچے کے سوال کو نظر انداز کریں گے تو بچے کی جو تنقیدی سوچ ہے وہ دب جائے گی اور پھر وہ بچہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو یہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ایک اسٹیم ایجوکیشن میں جو شامل ٹیچرز ہیں ان کے لیے کہ وہ یہ چیز بچے میں پیدا کریں. بالکل. اور سر پھر اس کام کے لیے ٹیچرز بھی ٹرین ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ٹریننگ آف مائنڈس از مور امپورٹنٹ تھنگ فار اے ٹیچر. کہ جب ایک ٹیچر کو ہم ٹرین کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو اساتذہ کرام ہیں وہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں, روایتی طریقہ تدریس کا. تو میرے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ٹیچر اسٹیم ایجوکیشن کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو اپنا وہ جو ماضی کا طریقہ تدریس ہے اس کو بھلا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. ہمارے اسکول میں بھی ٹیچرز جب آئے تو وہ روایتی طریقہ تدریس کو سمجھتے تھے, لیکن جب یہاں آئے ان کو مختلف ٹریننگز دی گئی تو اب انہیں سمجھ آ رہا ہے تعلیم کا مقصد بچے میں سوچ پیدا کرنا ہے, بچے میں سمجھ پیدا کرنا ہے, بچے میں وہ صلاحیتیں ابھارنی ہے جس سے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے. ہمیں بچے کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا ہے, بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے کہ ہی اور شی مسٹ ٹیک ہز اور ہر اون ڈیسیژنز. اور سر آف کورس آپ کا اسکول, نو ڈاؤٹ کہ آپ کا اسکول بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن آپ اپنے اسکول کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل, میں اگلے 5 سال میں اپنے اسکول کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر بچے مستقبل کے جو ہے تھنکرز ہوں گے, انوویٹرز ہوں گے, لیڈرز ہوں گے انشاءاللہ. اگر ہم اسٹیم ایجوکیشن کی طرف بڑھے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد بھی انشاءاللہ اسی اسکول کے ساتھ پورا ہوگا اور میرپور خاص, نہ صرف میرپور خاص بلکہ بین الاقوامی طور پر پاکستان اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. اور سر میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ آج کے جو بچے ہیں وہ اس قدر ٹیچر کی عزت کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح پرانے زمانے کے بچے. ہاں دیکھیں, اس میں 2 چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2 چیزیں لمیٹڈ ہو جائیں تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. پہلا تو والدین کی بیجا سپورٹ بچے کو, کہ اس کو غلط کام پر بھی سپورٹ کرنا یہ ٹیچر کی بے عزتی کی طرف لے جاتا ہے. کہ بچے نے کوئی غلطی کی ہو اور ہم اس کی غلطی کو فور گرانٹ کریں اور ٹیچر کو ہی جا کر بولیں, اس سے بچے کو شے ملتی ہے اور پھر وہ نیکسٹ ٹائم یہ کام کرنے کی ہمت دوبارہ کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پیرنٹس پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے, جبکہ ماضی میں والدین یہ چیز نہیں کرتے تھے. ماضی میں والدین ٹیچرز کے حوالے کرتے تھے اور ان کے پاس مکمل اختیار ہوتا تھا بچے کے مستقبل کو سنوارنے کا. پھر جب دوسری بات کرتا ہوں تو میں وہ ہے ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال. جب کسی بھی چیز کا استعمال حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اب وہ چاہے ٹیکنالوجی ہی کیوں نہ ہو, جب اس ٹیکنالوجی سے بچہ کنیکٹ ہوتا ہے, سوشل میڈیا سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا ہے, تو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جو چیز ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ تو میں خود پڑھ لوں گا, حالانکہ جو کام ٹیچر کر سکتا ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی آگے. تو جب بچے کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا کہ میں تو خود کر سکتا ہوں, تو یہی ایک ایلیمنٹ اور بنتا ہے جس سے وہ ٹیچر کو بے عزت کرنے کی طرف بڑھتا ہے, یعنی اس طرح سے عزت نہیں کرتا جو ایک ٹیچر ڈیزرو کرتا ہے. جبکہ آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہوئی بھی ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں
وہ بھی اس چیز پر عمل کریں گے اور والدین بھی اس چیز کو بہت سیریسلی لیں گے, سنجیدگی سے لیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کہ تعلیم جو ہے اصل یہی ہے کہ ہم سوال کرنا سیکھیں, ہم اپنے مسئلے حل کرنا سیکھیں. دوسرا, جو قومیں اساتذہ کرام کی عزت نہیں کرتی, جو قومیں اساتذہ کرام کو بھلا دیتی ہیں, وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ہم نے آج سے پہلے بھی ایسا دیکھا, اور ہم آگے امید کرتے ہیں کہ طلبہ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز پر نظر ثانی کریں گے اور اساتذہ کرام کی عزت کو سب سے پہلے رکھیں گے. اور سر بچے بھی آج کل بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئے ہیں, کیونکہ ہر بات کا برا لگتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور آپ نے بہت اچھے سوالات کیے. یہ سوالات یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ روایتی ایجوکیشن کیا ہے, اور یوں کہہ لیں کہ جو ہمارا اسٹیم ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے. سو ٹریڈیشنل ایجوکیشن اور اسٹیم ایجوکیشن میں بہت بڑا فرق ہے. ٹریڈیشنل ایجوکیشن ایک ماضی کا حصہ ہے, اور حال ہمارا اسٹیم ایجوکیشن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پر جو مسئلہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہم جو ہے کریکولم کو 1960 2000 2002 3 5 کے طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے جب پڑھا تب بھی یہی طریقہ کار تھا. اب ہم 2026 میں ہیں, 2026 جو کہ یقیناً ایک ٹیکنالوجی سے بھرپور دور ہے, بھرپور سال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو, طلباء کو, اور جو لوگ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ بچہ آج کے دور کی تعلیم حاصل کرے. سر آپ کو بہت شکریہ, آپ نے اسٹیمینز پوڈ کاسٹ کو وقت دیا, اور سر اللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے. تو یہی تھا میرپور خاص کا پہلا اسٹیمینز پوڈ کاسٹ. اس پوڈ کاسٹ سے آج ہمیں سمجھ آیا کہ تعلیم صرف نمبر لینے کا نام نہیں بلکہ مستقبل بنانے کا ذریعہ ہے. اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.